میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا موضوع وہ نکاح کے متعلق چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نکاح کرنا سنت ہے، آپ نے اسے اپنی سنت بتلایا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی 4 سنتیں ہیں، اور ان 4 سنتوں میں سے ایک سنت آپ نے نکاح کرنا بھی کہا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نکاح کرتے تھے، یہ ان کی سنت ہے۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، نکاح کی بنیاد کیا ہے؟ نکاح کن وجوہات کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے آج کل کے زمانے کے اندر؟ وہ اس حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح 4 وجوہات کی بنیاد پہ کیا جائے گا۔ تنکح المرأة لأربع، 4 بنیادیں ایسی ہیں کہ جس بنیاد کے اوپر انسان رشتہ بھیجے گا اگلے کی طرف۔ وہ 4 کون سی ہیں؟ لمالہا، مال کو دیکھ کر رشتہ کیا جائے گا۔ لڑکے والے لڑکی ڈھونڈیں گے اس لیے کہ لڑکی کا خاندان اونچا ہے اور مالدار ہے، لڑکی کی تنخواہ زیادہ ہے، لڑکی کے پاس مال زیادہ ہے، اس کے خاندان کے پاس مال زیادہ ہے، لڑکی کے باپ دادا کی زمینیں اور جائیداد زیادہ ہے۔ اس چیز کو بنیاد بنا کے لڑکی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا جائے گا، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور ایسے ہی لڑکے کی طرف بھی ایسے ہی معاملہ ہوگا کہ لڑکی والے لڑکا وہ ڈھونڈیں گے جو مال کے اعتبار سے مضبوط ہوگا، اس کا گھر اپنا ہوگا، اس کی تنخواہ اچھی ہوگی، اس کی نوکری اچھی ہوگی۔ اس چیز کو بیس بنا کے، بنیاد بنا کے لڑکی والے لڑکے کی طرف اپنے رشتے کو بھیجیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع لمالہا، 4 وجوہات کی بنیاد پہ شادی کی جائے گی۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے لڑکی والے لڑکا وہ ڈھونڈیں گے جو مالدار ہوگا، اور لڑکے والے لڑکی وہ ڈھونڈیں گے جو مالدار ہوگی۔ اس چیز کی بنیاد کے اوپر دنیا والے ایک دوسرے سے نکاح اور رشتہ کریں گے۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ لحسبہا، حسب و نسب کو دیکھ کر نکاح کیا جائے گا۔ لڑکے والے ایسی لڑکی کی طرف نکاح اور پیغام بھیجیں گے جس کا حسب و نسب، جس کا خاندان اسٹیٹس بہت اونچا ہو، اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا جائے گا۔ یہ بھی ایک بنیاد ہوگی۔ لڑکی کا خاندان اچھا ہے، بھئی لڑکی فلانے خاندان کی ہے، لڑکی تو MNA اور MPA کے خاندان سے ہے، لڑکی کے خاندان میں تو اس کا بابا جی DIG ہے۔ خاندان کے حسب و نسب کو دے کر نکاح کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پیغام میں رشتوں کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی، اور ایک تیسری وجہ بھی بتائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لجمالہا، لڑکے والے لڑکی ڈھونڈیں گے نکاح کے لیے، اور کیا دیکھیں گے؟ یار ایسی لڑکی ہو جو حسن و جمال کا پیکر ہو، خوبصورت ہو، بہترین اور معجبین ہو۔ اس چیز کو بنیاد بنا کے وہ اپنے نکاح کا پیغام لڑکیوں کی طرف بھیجیں۔ اور آج یہ مرض بہت زیادہ ہے، لڑکی خوبصورت ہو، لڑکے والے 50 جگہ گھروں میں جائیں گے اور رشتوں کو ریجیکٹ کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بھائی اس کی ناک تھوڑی سی نیچے تھی، اس کی ناک تھوڑی سی اوپر تھی، اس کا ماتھا ٹھیک نہیں تھا، اس کا رنگ تھوڑا سا سانولا تھا۔ اس بنیاد کے اوپر رشتوں کو ٹھکرایا جائے گا اور حسن و جمال کو دیکھ کر رشتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بنیاد دنیا میں نکاح اور پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے وہ حسن کو دیکھا جائے گا۔ لڑکی والے بھی سیم ٹو سیم ایسے کرتے ہیں، لڑکی والے بھی لڑکے کے اندر حسن دیکھتے ہیں، اس کی پرسنالٹی دیکھتے ہیں، اس کی شان و شوکت دیکھتے ہیں، اس کے جمال کو دیکھتے ہیں، لڑکا کیسا ہے، دنیا کے ماحول کے اندر کیسے لگتا ہے۔ اس چیز کو بنیاد بنا کے رشتہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک وجوہات بتائی۔ اور ایک وجہ کون سی؟
ایک وجہ رشتے کی آخری بتائی گئی، اور بتانے والا آپ اور میں نہیں ہے، بتانے والا وقت کا پیر نہیں ہے، بتانے والا کوئی دنیا کا ولی نہیں ہے، بتانے والا ساری کائنات کا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کیا فرمایا؟ آخری وجہ ایک اور بھی ہوگی کہ رشتہ اس بنیاد پہ بھی کیا جائے گا، لدینہا، دین کو بنیاد بنا کے رشتہ کیا جائے گا، دین کو بنیاد بنا کے رشتہ کیا جائے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی ہوں گے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں یہ کچھ میں بھی کچھ رہ گئے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بنیاد خالصتاً نکاح کی اس لیے رکھتے ہیں کہ لڑکی کے اندر یہ دین ہے، لڑکی والے اس لیے نکاح کرتے ہیں کہ لڑکے کے اندر دین ہے۔ یہ کچھ ہیں، اکثریت دنیا کی جو نکاح ہو رہی ہے، چاہے وہ کفر میں ہے چاہے وہ اسلام میں ہے، مسلمانوں کی اکثریت نکاح کے وقت مال کو دیکھتی ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، کتنے نوجوان ہیں جن کی جوانی اب جا رہی ہے، وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن لڑکی والوں کے نخرے اس لیے ختم نہیں ہو رہے کہ لڑکے کی نوکری نہیں۔ بھائی یہ کماتا ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پہ ریڑھی لگاتا ہے، نہیں، ریڑھی کی بنیاد پہ ہمارا سٹیٹس اس کے ساتھ نہیں ملتا، ہم یہ رشتہ نہیں کریں گے۔ بھائی یہ روزانہ کے اعتبار سے کماتا ہے، یہ 1000-1200 روپے روزانہ دہاڑی کرتا ہے، نہیں جی، لڑکی والے کہیں گے ہمیں ایسا لڑکا چاہیے جس کی نوکری بھی ہو، پرائیویٹ بھی نہ ہو، سرکاری نوکری ہو، تو ہم اس کو اپنی لڑکی حوالے کریں۔ یہ بنیادیں دیکھیں میرے عزیز ساتھیوں، مال کو دیکھ کے جب بنیادیں ہماری آئیں گی پھر رشتوں کے اندر فساد آئے گا، خیر نہیں آئے گی۔ ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بہترین حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں ایسا کوئی رشتہ مل جائے جس رشتے کے اندر اس کے اخلاق اور دینداری اس بندے میں موجود ہو، چاہے لڑکے والے کو لڑکی یا لڑکی والے لڑکے کو، کوئی ایسا رشتہ مناسب آپ کے پاس آ جائے جس کی دینداری سے آپ واقف اور مطمئن ہو، اس بندے کے اخلاق سے آپ واقف اور مطمئن ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس رشتے کو ٹھکراؤ نہیں، رشتہ کر دو۔ اگر تم نے ایسے رشتوں کو ٹھکرانا شروع کر دیا جس کے اندر اخلاق بھی ہے، دین بھی ہے، لیکن مال و متاع نہ ہونے کی وجہ سے یا حسن و جمال نہ ہونے کی وجہ سے تم نے اسے ریجیکٹ کیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ دنیا کے اندر فتنے اور فساد کو پیدا فرما دے گا۔ جب دین کو نہیں دیکھو گے پھر فتنہ اور فساد آئے گا۔ آپ مجھے بتائیں، آج ہر کوئی کہتا ہے جی طلاقیں بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بڑھ رہی ہیں، کیوں بڑھ رہی ہیں؟ طلاق بڑھنے سے فتنہ آتا ہے نا، طلاق بڑھنے سے خاندانوں میں فساد آتا ہے نا، دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، فساد کا سبب بنتی ہے طلاق کیوں ہوتی ہے؟ اس کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ درمیان میں دین نہیں ہے۔ درمیان میں جب دین نہیں ہے، دین کو بنیاد نہیں بنائی، مال کو، پیسے کو، جائیداد کو، حسن و جمال کو، حسب نسب کو بنیاد بنایا، پھر اللہ رب العزت نے درمیان میں طلاقیں ڈالی اور ساری دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلتا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا لڑکا مل جائے یا اچھی لڑکی مل جائے، حسن نہ ہو خیر ہے، مال نہیں ہے خیر ہے، لیکن اس میں اخلاق اور دین موجود ہے، فرمایا رشتہ کر لو، اللہ اس رشتے کو خیر کا ذریعہ بنا دے۔ یہ مثالیں ہیں جنہوں نے مال کو نہیں دیکھا، جائیداد کو نہیں دیکھا، پیسے کو نہیں دیکھا، دین کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں سے دین کا کام لیا ہے۔ مثال میں کچھ مثالیں دیتا ہوں اس بات پہ، ساری مثالیں اسی بات پہ ہوں گی کہ جن لوگوں نے اپنا فوکس صرف دین کو رکھ کے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی محروم نہیں کیا رشتوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر یہ اعلان کیا حضرت عمر نے کہ آج کے بعد ملاوٹ نہ کرنا، جو چیزیں آپ نے بیچنی ہیں اس میں ملاوٹ نہ کرنا، اگر مجھے پتہ چل گیا تو یہ سزا ہوگی۔ یہ سارے مدینے میں، ساری مملکت میں جب یہ پیغام پہنچا
اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ خود نگرانی فرماتے تھے، رات کے کئی پہر میں جا کے آپ گھروں میں گشتیں فرماتے ہیں، گلیوں میں جاتے اور لوگوں کا حال احوال معلوم کرتے، یہ وقت کے امیر المومنین اپنے ذمے لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو 12-1-2 بجے باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد آپ کا غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ گلیوں میں گشت کرتے کرتے کرتے، رات کا پہر ہے، سارا مدینہ سویا ہوا ہے، چلتے چلتے آپ کو ایک جگہ سے کچھ آواز آئی، آپ فوراً آگے بڑھے، آپ نے دیوار کے ساتھ کان لگایا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک اندر سے بوڑھی آواز آ رہی تھی۔ کیا؟ ایک بڑھیا بول رہی تھی، اے میری بیٹی، دودھ کے اندر پانی ملا دو، دودھ کے اندر پانی ملا دو تاکہ صبح ہم بیچیں تو ہمیں تھوڑا فائدہ زیادہ ہو جائے۔ تو آگے سے ایک نوجوان لڑکی کی آواز آئی۔ وہ نوجوان لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی، اما حضور، کیا حضرت عمر کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا؟ حضرت عمر نے کل ہی کہا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنا۔ اے اما، عمر نے کہا ہے ملاوٹ نہیں کرنا، میں کیسے کروں؟ ماں نے کہا، اس بڑھیا نے کہا، بیٹی، عمر نے تو کہا ہے، رات کے 2-3 بج رہے ہیں، عمر کیا دیکھ رہا ہے؟ اپنے گھر کی دہلیز کے اندر تم تھوڑا سا پانی دودھ میں ملا دو، عمر کو کیا معلوم ہے؟ اس نے کہا، اماں، میں تو عمر کے ڈر سے پانی ملاؤں یا نہ ملاؤں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں ہے، میں یہ دیکھتی ہوں عمر نہ دیکھے نہ دیکھے، لیکن عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس پہر میں بھی میں پانی ملا رہی ہوں۔ عمر نہیں دیکھتا نہ دیکھے، عمر کا خدا دیکھتا ہے کہ میں پانی ملا کے جوٹی بن رہی ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کی، عمر نے سنا کہ لڑکی جواب میں کہہ رہی ہے، میں اللہ کے خوف کی وجہ سے پانی نہیں ملاتی، عمر دیکھے یا نہ دیکھے۔ فرمایا، اسلم، اس گھر کو نوٹ کر لو۔ حضرت اسلم نے ادھر ایک نشان لگا دیا، کراس لگا دیا۔ صبح ہوئی، حضرت عمر نے کہا، اس گھر کی چھان بین کرو، لڑکی کی معلومات کرو، خاندان کی معلومات کرو۔ انہوں نے معلومات کر کے انفارمیشن سامنے رکھی۔ فرمایا، حضرت، ایک بیوہ کا گھر ہے، باپ وفات پا چکا ہے اور اکیلی لڑکی اور اس کی ماں رہتی ہے، اور کچھ 2-4 بکریاں گھر میں ہیں، انتہائی غریب فیملی ہے، بیوہ کی فیملی ہے۔ فرمایا، یہ بتاؤ لڑکی شادی شدہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا، نہیں، کنواری ہے۔ حضرت عمر خوش ہو گئے، اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، حضرت عبداللہ بن عمر کو، حضرت عبد الرحمن کو، حضرت عاصم کو، تمام بیٹوں کو بلا کے کہا، تم میں سے کسی دوسری یا تیسری شادی کا شوق ہے کسی کو؟ تو 2 بیٹوں نے کہا، جی نہیں، بس ہم نہیں کرتے، اور ہماری 2-3 ہیں، ہم اور نہیں کرنا چاہتے۔ البتہ عاصم کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، وہ کنوارا ہے، آپ اس کی شادی فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی۔ کس کے ساتھ؟ جو رات کو کہہ رہی تھی، عمر دیکھے نہ دیکھے، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں ملاتی۔ غریب خاندان، غریب خاندان، پیسہ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، کچھ نہیں، بیوہ کا خاندان، 2-4 بکریوں پہ پلنے والا خاندان۔ عمر نے ایک چیز بھی اس میں نہیں دیکھی، دیکھی ہے اس میں تو شرافت دیکھی ہے، دیکھی ہے اس لڑکی میں تو خوف خدا دیکھا ہے۔ خوف خدا کی بنیاد پہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ قبول کیا۔ مجھے بتائیں، وقت کے امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، کیا حضرت عمر کے بیٹوں کے لیے رشتوں کی کمی ہے؟ کسی گورنر کو کہتے وہ اپنی بیٹی حاضر کرتا، کسی دوسرے ملک کے کافر بادشاہ کو کہتا اپنی بیٹی حاضر کرتا۔ حضرت عمر نے کسی کو کچھ نہیں کہا، دین کی بنیاد پہ غریب لڑکی کو اپنے بچے کے نکاح میں لیا، اپنی بہو بنایا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں، اس لڑکی کا نکاح جو رات کو اللہ سے ڈر رہی ہے، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عاصم سے ہوا۔ اللہ نے ان دونوں میاں بیوی سے ایک بیٹی عطا فرمائی، اور وہ بیٹی دوسری دنیا کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ماں بنی ہے۔ دیکھو بھائی، عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر کے خاندان سے آئے، وجہ وہ لڑکی بنی جو رات کی تنہائی میں سے اللہ سے ڈر رہی تھی۔ کوئی بنیاد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان کے سامنے صرف اللہ، اس کا رسول مانے رکھتا تھا۔ انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا، دین کی بنیاد پہ جب خالصتاً نکاح ہوئے، اللہ نے ان کے آنے والی نسلوں میں بھی برکت نصیب فرمائی۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنی بنیاد کے اندر دین کو شامل کرنا چاہیے، دین کو شامل کریں۔ آپ ایک اور بات سنیں،
ایک بہت بڑے تابعی ہیں حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ تعالی، مدینے میں رہنے والے ہیں، بہت بڑے محدث، قرآن و حدیث کا درس دینے والے، ہزاروں آدمی آگے بیٹھ کے قرآن و حدیث کا درس سننے والے، پورے مدینے میں ان کا رعب دبدبہ تھا علم کا۔ اتنی اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی تھی، وہ بیٹی وقت کی عالمہ تھی، وہ بیٹی وقت کی فقیہ تھی، ان کی وہ بیٹی وقت کی حافظہ تھی، بہت بڑی عالمہ اور دیندار تھی۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ نے بیٹی عالمہ فاضلہ تو دی اور سب سے زیادہ مدینے میں خوبصورت ترین لڑکیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس کے حسن کی وجہ سے اس وقت کے گورنر اور خلیفہ عبد الملک نے اپنے بیٹے ولید کے لیے رشتہ بھیجا، جانشین، بادشاہ کے جانشین کے لیے رشتہ بھیجا گیا کہ میں اپنے بیٹے شہزادے کے لیے آپ کی بیٹی کو لینا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ انتہائی مدینے کی سرزمین پہ خوبصورت لڑکی ہے۔ باپ اگر دیکھتا آپ کی اور میری طرح بینک بیلنس، آپ کی اور میری طرح نوکری دیکھتا تو مجھے بتائیں کرتا کہ نہ کرتا؟ شہزادہ، لاکھوں کروڑوں کے مالک بیٹے کو دینا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ باپ نے کہا، سعید ابن المسیب نے کہا میں اپنی لڑکی وقت کے شہزادے کو نہیں دے سکتا۔ بادشاہ کو انکار کیا، بادشاہ نے سزا کے طور پہ 100 کوڑے بھی لگوائے، انکار کرتے رہے، نہیں دی اپنی بیٹی۔ ان کے سامنے بیٹھنے والے جو شاگرد ہوتے تھے، ایسے لین میں جب ایک شاگرد کی جگہ خالی تھی، دوسرے دن آیا وہ جگہ پھر خالی، تیسرے دن آیا پھر جگہ خالی، 3 دن کے بعد وہ شاگرد جب کلاس میں حاضر ہوا، نام تھا حضرت عبداللہ ابن وداع رضی رحمت اللہ تعالی، جب وہ سامنے بیٹھے، پھٹے ہوئے کپڑے، پرانے کپڑے، چہرہ اترا ہوا، انتہائی میلے کچیلے، اس سے کہا آپ 3 دن سے مجھے کلاس میں نظر نہیں آ رہے تھے، کہاں تھے؟ شاگرد نے، اس غریب شاگرد نے ایک جواب دیا، فرمایا حضرت 3 دن پہلے میری بیوی فوت ہو گئی ہے، اس بیوی کی وفات کی وجہ سے میں غم میں تھا، لوگ آ رہے تھے تعزیت کے لیے اور تھوڑی سی پریشانی تھی، میں اس کے اندر لگا رہا تو 3 دن میری چھٹی ہو گئی ہے، آج حاضر ہوا ہوں۔ تو انہوں نے تعزیت فرمائی حضرت سعید ابن المسیب نے، اور آخر میں کہا جب جانے لگے تو اسے کہا کہ کوئی دوسری شادی کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس شاگرد نے کہا حضرت میری حال تو دیکھیں، پھٹے پرانے کپڑے، مجھے بھی کوئی رشتہ دے گا؟ مجھے بھی کوئی دے گا جس کی جیب میں ایک روپیہ نہیں ہے، کھانے کے مجھے لالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی خاص چھت میسر نہیں ہے، مجھے کون دے گا؟ میں تو مدینے کا فقیر آدمی ہوں، بس دین کا شوق ہے، علم کا شوق ہے، قرآن و سنت کا شوق ہے، اس لیے آپ سے پڑھنے آتا ہوں، نہیں تو مجھے کون دے گا دنیاوی اعتبار سے؟ فرمایا تیرا ارادہ ہے شادی کا؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا صبر کرو۔ حضرت سعید ابن المسیب گھر گئے، 5-10 منٹ کے بعد واپس آئے، 2-4 اور شاگردوں کو بلوایا اور سامنے بٹھایا، اسے کہا کہ اے غریب میرے شاگرد، اگر سعید ابن المسیب اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے کیا قبول کرے گا؟ اس نے کہا سبحان اللہ، دنیا کے عظیم تابعی کی بیٹی نیک فقیہ میرے نکاح میں آ جائے، میں کیسے قبول نہیں کروں گا؟ 3 بندوں کو بٹھایا، نکاح کیا اور اسے کہا گھر چلے جاؤ۔ وہ بندہ گھر میں پہنچا، شام کے لیے اپنے کھانے کا اکیلا بندوبست کر رہا تھا، فقیر آدمی تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا، سعید ابن المسیب حاضر ہیں۔ کون؟ سعید۔ دروازہ کھولا، ہونے والا سسر موجود ہے۔ حضرت آپ کیسے آئے؟ فرمایا مجھے اللہ سے شرم آتی تھی، تیرا نکاح جب کر دیا، رخصتی ابھی باقی تھی، تو اکیلا گھر میں آج سوئے اور تکلیف میں سوئے، پریشانی میں سوئے، مجھے گوارا نہیں تھا، یہ لو اپنی امانت اور یہ لو اپنی بیوی۔ پیچھے بیٹی کھڑی تھی، آگے کیا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی اللہ کی امان میں رہو۔ اللہ رب العزت نے اس بیٹی کو وہ بخت لگائے کہ دنیا نے پھر اس بیٹی کو دیکھا۔ مجھے بتائیں میرے عزیز ساتھیوں، آج کسی کی نوکری نہ ہو، ہم بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سعید ابن المسیب نے پورے مدینے میں جو سب سے زیادہ غریب تھا، اپنی نیک پاکیزہ بیٹی اس کے حوالے کی۔ دل میں کیا تھا؟ رزق کا مالک اللہ کی ذات ہے، بس رزق کے مالک اللہ کی ذات ہے۔
نہ وہ سونے میں پڑے، نہ وہ چاندی میں پڑے، نہ وہ کسی اور معاملے میں پڑے، بس ایک چھت تھی، اس چھت کے لیے اس شوہر کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکات نصیب فرما دی۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیو، اس چیز میں کبھی پریشان نہ ہو، کبھی پریشان نہ ہو کہ ہم کس کو رشتہ دیں۔ میں آپ کو قسم سے کہتا ہوں، میں آپ کو سچے دل سے اور درد سے کہتا ہوں، آج دنیا حسن 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 کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ گھر کے اندر اچھے بچیاں موجود ہیں، اخلاق دیکھے گا۔ مجھے آپ بتائیں، جب لڑکے کو دیکھنے والے لڑکے کو دیکھنے جاتے ہیں یا لڑکی کو دیکھنے والے لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں رشتے کے لیے، بیٹی آپ کیا کرتی ہیں، بیٹی آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے، بیٹی آپ کی ڈگریاں کتنی ہیں، بیٹی آپ نے کس یونیورسٹی سے اپنی ڈگری حاصل کی ہے، بیٹی آپ کی نوکری کیا ہے، بیٹی آپ کیا کیا پکا سکتی ہیں، یہ سارا انٹرویو اس سے لیں گے۔ ایک جملہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ بیٹی تو شرعی پردہ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی، بیٹی تو نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، بیٹی ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی، بیٹی تو جو اتنا کماتی ہے لاکھوں میں اپنی سالانہ زکوٰۃ دیتی ہے کہ نہیں دیتی، ایک سوال بھی نہیں ہے۔ اور کبھی لڑکی والوں نے لڑکے والوں سے کیا انفارمیشن ہوگی، بیٹا کتنے پڑھے ہوئے ہو، وہ کہے گا میں نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے، بیٹا نوکری کیا ہے فلانی ڈپارٹمنٹ میں، بیٹا کتنے سکیل پہ ہو، بیٹا کتنی سیلری ہے، بیٹا پھر مستقبل اور فیوچر کا کیا ہے، بیٹا کوئی پلاٹ تمہارا ہے کہ نہیں ہے، بیٹا پھر لڑکی کو ماہانہ خرچہ کتنا دے گو۔ یہ ساری انفارمیشن اپنی لڑکی کے لیے لیں گے، ایک بات بھی لڑکی والے نہیں پوچھیں گے بیٹا تو کوئی نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، بیٹا تو کوئی روزے بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، بیٹا تیری نظروں میں کچھ حیا بھی ہے کہ نہیں ہے، کچھ اپنی یہ بھی انفارمیشن دے۔ اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، غرض صرف ایک ہے، اور وہ کون سی، نوکری ہو، بس نوکری ہو، وہ بدماش ہو، وہ اچکا ہو، وہ ساری دنیا میں سب سے نیچے ہو، لیکن اس کی نوکری اچھی، سیلری اچھی، اس کو اپنی بیٹی کی انگلی تھپانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر وہ شریف ہے، وہ نیک ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ نمازی ہے، وہ امام ہے، وہ حافظ قرآن ہے، الٹا اس کے ہاتھ سے کھینچنے کے لیے تیار ہے، اس کو لڑکی نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس کے پاس کیا ہے؟ اور بھائی اس کے پاس شرافت ہے، اس کے پاس لاکھ تنخواہ ہے، شرافت نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، شرافت موجود ہے، اس کے پاس اخلاق موجود ہے، اس کے پاس بیوی کے حقوق موجود ہیں، کوئی اس چیز کو نہیں دیکھنے کے لیے تیار۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اس چیز کو بنیاد بنائیں، خدارہ دین کو بھی دیکھا کریں۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ آپ لفنگے تفنگے کسی کو دے دیں، نہیں، اس کی مالی حالت اچھی ہو، آپ بیٹی دے رہے ہیں اچھی بات ہے، وہ کھاتا پیتا ہو، اگر نوکری ہے تو اچھی بات ہے، کماتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے اور دیندار بھی ہے، حوالے کر دو، بس اللہ پہ آپ توکل کرو۔ لیکن اگر وہ بے نمازی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے اور 2 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، 18 گریڈ کا آفیسر ہے، اب مجھے بتاؤ 1 سال کے بعد طلاق ہو جائے، یہ آپ کو 2 لاکھ تنخواہ بارے میں ہے؟ آپ اپنی بیٹی کو گھر میں رکھیں، یہ آپ کو وارے میں ہے؟ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، دین کو بنیاد بنائیں، بس دین کے علاوہ حسن بھی ہے، ماشاءاللہ ایک لڑکی ہے اس میں دین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور خوبصورت بھی ہے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن اگر ایک لڑکی سانولی ہے، شکل میں تھوڑی کم ہے، لیکن اخلاق میں بہت اچھی ہے، دین میں بہت اچھی ہے، آپ اس کے سانولے پن کو قبول کر لو، اس کی شکل کو قبول کر لو، انشاءاللہ اللہ آپ کو ان سے ایسی اولاد دے گا جو آپ کا سر دنیا میں فخر سے بلند کریں گے انشاءاللہ۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سارے، اللہ تعالی ہم سب کے رشتوں کو نیکی کی بنیاد پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی بنیاد پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ حدیث فرمائی کہ جب بھی تمہارے پاس نیک اور مناسب اور اچھا رشتہ آئے، دیندار رشتہ آئے، تو پھر تمہیں چاہیے اسے قبول کرو، اگر قبول نہیں کرو گے اللہ دنیا میں فتنہ فساد پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ان تمام باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔